عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس نشست میں ہم اقبال کی شاعرانہ عظمت پر گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم اقبال کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے، اس کے بعد اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں گے۔ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں چکر میں ایک سپرو خاندان آباد تھا جو اپنی علمیت اور شرافت کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس خاندان نے 15ویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اقبال اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اقبال کو ہمیشہ یہ احساس رہا کہ انہوں نے علم و فلسفے کا ورثہ اپنے برہمن آباء و اجداد سے پایا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، میں اصل کا لاتی و مناتی، آبا میرے خاص سومناتی۔ موجودہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 18ویں صدی میں اقبال کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ جمال الدین، جو اقبال کے پردادا تھے، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور سیالکوٹ میں مقیم ہو گئے۔ شیخ جمال الدین کے فرزند شیخ محمد رفیق ایک تجارت پیشہ آدمی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، شیخ نور محمد، شیخ غلام قادر اور شیخ غلام محمد۔ اقبال شیخ نور محمد کے فرزند ہیں۔ شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، لیکن مذہبی علوم اور خاص طور پر تصوف سے انہیں گہرا شغف تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دیندار افراد کے ساتھ گزارتے تھے اور خود بھی دینی مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی، چنانچہ کبھی کبھی شعر بھی کہہ لیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام شیخ عطا محمد اور چھوٹے بیٹے کا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ اقبال بچپن ہی سے بہت ذہین اور باصلاحیت تھے۔ ابتدا میں اقبال نے اس وقت کے مشہور عالم سید میر حسن سے تعلیم حاصل کی اور انہی کے زیر نگرانی اقبال کی ذہنی تربیت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کو اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ ابتدائی درجوں میں وہ ہمیشہ امتیازی کامیابی حاصل کرتے تھے اور یہی سلسلہ آگے بھی جاری رہا۔ 1897 میں اقبال نے BA کا امتحان پاس کیا اور 1899 میں فلسفے سے MA کا امتحان پاس کیا۔ کالج کی تعلیم کے دوران ان کو فلسفے کے پروفیسر تھامس آرنلڈ جیسے استاد ملے، جن سے اقبال کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پروفیسر آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو 1905 میں اقبال بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ اقبال نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء پر مقالہ لکھ کر 1907 میں PhD کی ڈگری لی۔ اس کے بعد 1908 میں انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس دوران پروفیسر آرنلڈ سے بہت قریب رہے۔ انگلستان میں قیام کے دوران اقبال نے 6 مہینے تک لندن یونیورسٹی میں عربی کے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ 1908 میں اقبال ہندوستان واپس آ گئے اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ 2.5 سال تک وہاں پڑھانے کے بعد اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1910 میں انجمن حمایت الاسلام کی جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1911 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس دلی میں منعقد ہوئی تھی اور اس کے 3 اجلاس کی صدارت اقبال نے کی۔ جنوری 1923 میں ان کو حکومت برطانیہ کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔
جون 1927 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ نومبر 1931 میں لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے بعد لندن سے اٹلی، روم، وینس، مصر، فلسطین ہوتے ہوئے بمبئی واپس آئے۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ لندن سے پیرس اور اسپین ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے۔ 1933 میں افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پر کابل گئے۔ اقبال اسکول کے زمانے ہی سے شعر کہنے لگے تھے۔ ان کی ابتدائی شاعری میں حب الوطنی کے جذبات اور حسن فطرت کی خوبصورت عکاسی نظر آتی ہے۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے مشرق و مغرب کے فلسفوں کا گہرا مطالعہ کیا، عالمی سیاست اور مختلف قوموں کے عروج و زوال پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا۔ پھر اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانیت کی ساری بیماریوں کا علاج صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اقبال نے قرآن مجید کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کاربند ہو۔ اقبال کی شاعری کا جو بڑا حصہ قرآن اور سنت کی تشریح و توضیح کی بہترین اور خوبصورت مثال ہے۔ 1935 سے اقبال کی صحت خراب رہنے لگی اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تدفین لاہور کی شاہی مسجد کے احاطے میں عمل میں آئی۔ اب ہم اقبال کی شاعرانہ خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شاعری میں جو فکر و فلسفہ ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اقبال ایک پیامی شاعر ہیں اور ان کے کلام میں فکر کا عنصر حاوی ہے۔ وہ ایک فلسفیانہ ذہن رکھتے تھے اور انہوں نے مشرق و مغرب کے فلسفوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ وہ مغرب کے بعض فلسفیوں کے خیالات سے متاثر بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان مفکرین کے یہاں بھی انسانی مسائل کا کوئی صحیح علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اقبال ایک بار پھر قرآنی تعلیمات کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ انہوں نے اثر نو قرآن مجید کا پوری توجہ سے مطالعہ کیا اور ایک ایک آیت پر غور و فکر کیا تو کلام مجید کے اسرار و رموز ان پر منکشف ہوئے۔ ایک طرف اقوام عالم کو درپیش مسائل ان کے سامنے تھے اور ایک طرف ان کے حل کے لیے مشرق و مغرب کے دیے ہوئے فلسفے تھے اور ایک طرف اللہ کی کتاب اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات و ہدایات۔ اقبال خاصے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اقوام عالم کی بیماریوں اور انسانی مصائب کا علاج نہ مغربی افکار میں ہے اور نہ مشرقی فلسفوں میں، بلکہ ان کا علاج تو کلی طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ یہ محض ایک نظریاتی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ طلوع اسلام کے بعد دنیا کے سامنے اس کا کامیاب عملی ثبوت بھی پیش کیا جا چکا تھا۔ خلفائے راشدین نے دنیا کے سامنے مکمل انصاف پر مبنی حکمرانی کا نمونہ پیش کیا تھا، جس کی مثال اب بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر اقبال کی فکر کی تشکیل ہوتی ہے اور وہ قرآنی تعلیمات ہی کی روشنی میں اقوام عالم کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح اقبال کا پیام دراصل اسلام ہی کا پیام ہے اور بڑی حد تک ان کے مخاطب بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کا پیام یہ ہے کہ مسلمان خود پوری دیانتداری اور خلوص سے اپنے دین پر عمل پیرا ہوں تو اس کے بہترین نتائج دیگر اقوام کی آنکھیں کھول سکتے ہیں اور دوسری قومیں بھی اسلامی نظام کی طرف راغب ہو سکتی ہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کی طرف سے
غفلت برتی ہے اور تصوف کے نام پر بعض فرضی عقائد کو اپنا لیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان خود کو مجبور محض سمجھنے لگے ہیں اور مقدر پرستی اور بے عملی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقبال نے تصوف کے وحدت الوجود والے تصور کی سخت مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قوم میں ترک عمل، ترک دنیا اور رہبانیت کے رجحانات کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اقبال کے نزدیک وحدت الوجود کا نظریہ نفی خودی کا نظریہ ہے اور اقبال اثبات خودی کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے اور اس عظیم الشان کائنات کا مرکز ہے۔ وہ خدا کا تابع ہے اور ساری کائنات انسان کی تابع۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو محسوس کرے اور اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ اسی عرفان ذات اور احساس نفس کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خودی بیدار ہو تو انسان اپنی مخفی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس دنیا کو اپنا مطیع بنا سکتا ہے اور یہاں وہ نظام زندگی نافذ کر سکتا ہے جو خالق کائنات کو منظور ہے۔ خودی کے استحکام کے لیے اقبال عشق اور فقر و استغنا کو از بس ضروری خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق ہمارے اندر موجود سب سے توانا اور طاقتور جذبہ ہے۔ اس میں غیر معمولی جرت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ عشق اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو عمل پیہم پر آمادہ کرتا ہے۔ عشق کی بے قراری، بے خوفی اور مسلسل کوشش کی وجہ سے انسان ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی اور عشق کا اتحاد اس کائنات کی تسخیر کے لیے ضروری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات کی تسخیر کے دوران اس دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں آ گرتے ہیں، لیکن مرد مومن کے اندر فقر و استغنا کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان خزانوں کے لالچ میں گرفتار نہیں ہوتا۔ مرد مومن کی کوشش پیہم اور محنت و مشقت کا مقصد ان خزانوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اس دنیا میں احکام الہی کو رائج کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ مرد مومن اس دنیا کی دولت کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے اور اس امانت میں خیانت کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا۔ وہ اس دنیا میں خدا کا خلیفہ ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کی دولت سے بس اتنا ہی حصہ لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ امانت داری کے احساس کا یہی وہ سچا طریقہ ہے جس سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی احساس امانت داری لوگوں کو دوسروں کا حق چھیننے سے باز رکھتی ہے۔ لوگ دنیا کی دولت کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے اور دنیا لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری کی لعنت سے پاک ہو جاتی ہے۔ اقبال عقل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ عقل مصلحت پسند ہوتی ہے اور خطرات مول لینے سے انسان کو باز رکھتی ہے۔ اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ خطرات سے نہیں گھبراتا، اسی لیے وہ غیر معمولی کارنامے انجام دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جس پر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو اقبال کا وہ شعر تو یاد ہوگا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور اس کے مطلب سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ اقبال عقل کی اہمیت کو بالکل مسترد نہیں کرتے، وہ عقل کو کام کی چیز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے حسب ضرورت کام لینا چاہیے، لیکن اسی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ عقل بہانے ڈھونڈتی ہے اور حوصلوں کو پست کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے،
اور اسی پس و پیش میں آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اقبال عقل کو راستے کا چراغ کہتے ہیں، اسے منزل نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ غرض اقبال نے فلسفے میں ایک ایسے مرد کامل کا نظریہ پیش کیا ہے جس کی خودی مستحکم ہے اور جس میں عشق، فخر و استغنا، جوش عمل، جذبہ خیر اور خدا کی اطاعت سب یکجا ہو گئے ہیں۔ ساری کائنات اس کے آگے سرنگوں ہے، لیکن وہ خود اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ وہ دنیا میں خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں سے ایسا نظام قائم کرنے کا آرزومند ہے جو عدل و انصاف اور ضابطۂ اخلاق کا پابند ہو۔ یہ وہی منصب اور ذمہ داری ہے جو خدا نے انسان پر عائد کی ہے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کے فکر و فلسفے کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہی پر ہے۔ اور اب ہم اقبال کے فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اقبال محض ایک فلسفی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جن کی شاعری میں فنکارانہ حسن اپنی انتہائی بلندیوں کو چھوتا نظر آتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں فنی حسن اور جمالیاتی رچاؤ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس نقطے سے خوب واقف تھے کہ معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ چنانچہ انہوں نے فنی پہلو سے بھی اپنے شعر کو دلاویز بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اقبال کے کلام میں فنی حسن کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ ایک چیز جو ان کے یہاں بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ ہے مختلف کرداروں کے درمیان مکالمہ۔ اس سے ایک ڈرامائی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو شعر کی تاثیر میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلاً اقبال نے اپنی بیشتر نظموں میں اس ٹیکنیک سے حسن اور تاثیر پیدا کی ہے، جیسے چاند تارے، محبت، حقیقت حسن، شعاع آفتاب وغیرہ۔ لفظ و معنی پر اقبال کو غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ وہ خوبصورت الفاظ کے حسن اور آوازوں کی تاثیر کے علاوہ بحروں کی موسیقیت پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ الفاظ کی صوتی خصوصیات سے بھی وہ مطلوبہ فضا تیار کرتے ہیں۔ مثلاً ان کی ایک نظم ہے ایک شام، اس میں سین اور شین کی تکرار سے سکوت اور خاموشی کی فضا بن جاتی ہے۔ اس نظم کے یہ دو شعر دیکھیے۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش۔ اور کہیں الفاظ کی تکرار سے موسیقی پیدا کی ہے۔ ذرا یہ شعر سنیے۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفاں یم بیم دریا بدریا جو بجو، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ ان کی معرکۃ الآراء نظم مسجد قرطبہ میں بھی سلسلہ روز و شب کی تکرار سے یہ حسن پیدا ہوتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی بحر بڑی رواں اور موسیقی ریز ہے۔ یہ اقبال کی بڑی پسندیدہ بحر ہے۔ اس میں ان کی کچھ اور بھی خوبصورت نظمیں اور غزلیں ملتی ہیں جو غنائیت سے معمور ہیں۔ اقبال حسن فطرت کو پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نظم ہمالا میں اس کا بڑا خوبصورت مرقع پیش کرتے ہیں۔ اس نظم کے کچھ شعر سنیے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے،
دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ اقبال نے رموز و علائم، استعارہ و تشبیہ، قصہ و حکایت سے بھی ترسیل و ابلاغ کا خوب کام لیا ہے۔ انہوں نے پرانی علامتوں کو نئی معنویت دی ہے اور خود بھی نئی علامتیں وضع کی ہیں۔ مثلاً شمع، پروانہ، ساقی و میخانہ اور کعبہ و دیر جیسی پرانی علامتوں کو نئے مفاہیم عطا کیے ہیں، اور پھر شہباز، شاہین، ناقہ و ہدی، ستارہ و جگنو جیسی نئی علامات بھی اردو شاعری کو دی ہیں۔ اقبال نے پیکر تراشی سے بھی اپنی شاعری میں بہت کام لیا ہے۔ ان کے پیکر زیادہ تر سمعی اور بصری ہیں، اور کہیں کہیں لمسی اور مشامی بھی۔ مثال کے طور پر آپ یہ اشعار دیکھیں: آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اقبال کے کلام میں ہم کو ثنائے کا حسن بھی ملتا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ صنعت گری شعوری نہیں معلوم ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ اس میں اقبال نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، اس میں حسن تعلیل ہے: ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ اقبال نے تلمیحات سے بھی اپنے کلام میں بہت کام لیا ہے۔ تلمیحات ایک ایسی فنی تدبیر ہے جس سے لفظوں کی کفایت ہوتی ہے، اور شاعر ایک آدھ لفظ سے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک جہان معنی تخلیق کر دیتا ہے۔ کلام اقبال میں تلمیحات کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے: آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اور یہ ایک مصرع دیکھیے، یہ تو تلمیحات کا مخزن ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا: کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم۔ اقبال اردو شاعری کی سب سے توانا آواز ہیں۔ جو شاعر کلام اللہ کی تفسیر و تشریح کر رہا ہو، اس کا اسلوب کتاب اللہ کے اسلوب سے متاثر ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اقبال کے کلام میں یہ انداز کہیں لفظوں کے آہنگ سے پیدا ہوا ہے، کہیں ردیف و قافیہ سے، اور کہیں بحروں کے انتخاب سے۔ اس کے علاوہ اقبال نے اردو کی شعری روایات کے مطابق فنی خوبیوں سے بھی اپنے کلام کو دلاویز بنایا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب تک ہم نے اقبال کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کچھ کتابوں کے نام بتائے دیتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور زیادہ معلومات حاصل کر پائیں گے۔ ایک تو کلیات اقبال ہے، جس میں اقبال کا سارا کلام موجود ہے۔ دوسرے شرح بال جبریل، ڈاکٹر یوسف سلیم چشتی۔ اور تیسری کتاب ہے ذکر اقبال، مولانا عبدالمجید سالک کی کتاب ہے یہ۔ اور روح اقبال، ڈاکٹر یوسف حسین خان۔ ایک اور کتاب ہے فکر اقبال، خلیفہ عبدالحکیم۔ ماہنامہ شاعر نے بھی اقبال نمبر نکالا تھا، اس میں بھی کافی معلوماتی مضامین ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اقبال کا فن اور فلسفہ، اس پر پروفیسر نور الحسن نقوی کی کتاب بھی بڑی فائدہ مند ہے۔ آپ ان کتابوں سے استفادہ کیجیے تو آپ کو اقبال کے فکر و فن کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔